بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم جس بات پر گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ عید کی نماز جو ہے اس کی ادائیگی کا وقت کون سا ہے اور عید کی جو نماز ہے اس کو ادا کیسے کیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، ان کی ادائیگی کا وقت جو عید کا دن ہے اس دن کے اندر جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جائے وہاں سے لے کر نصف النہار شری جو ہے دحوہ کبریٰ جو ہے وہاں تک ہے، یعنی یہ درمیانہ جو وقت ہے یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہے اس کی ادائیگی کا وقت ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عید الفطر کو تھوڑا سا دیر کے ساتھ ادا کرنا اور عید الاضحیٰ جو ہے اس کو جلدی ادا کر لینا یہ مستحب ہے۔ اب آتے ہیں کہ عید کی نماز کو کس طرح ادا کیا جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، ان دونوں عیدوں کے اندر 6 تکبیریں یہ زائد کہی جاتی ہیں، اور ان کا محل کون سا ہے یہ بھی آگے جب ہم اس کا طریقہ بیان کریں گے اس میں آ جائے گا۔ اور سب سے پہلے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، اس کو ادا کرنے کے لیے اس کی نیت کی جاتی ہے۔ اس نیت کے اندر زائد جو تکبیریں 6 ہیں ان کا بھی نام لیا جاتا ہے، اور اسی طرح عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو اس کی نماز یہ واجب ہے، اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ جب آدمی نیت کر لے، نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ جب کانوں تک اٹھائے گا، کانوں تک اٹھانے کے بعد یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد جب ہاتھوں کو باندھے گا تو اس کے بعد وہ ثنا پڑھے گا۔ جب ثنا پڑھ لے گا، ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہے گا، یعنی ثنا کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ایک تکبیر یعنی ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا، اور اس وقت جب کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا پھر ہاتھ باندھے گا نہیں۔ اسی طرح پھر دوسری تکبیر کہے گا، کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا، پھر جب تیسری تکبیر کہے گا کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا، اور واپسی کے اندر اب وہ جو ہے وہ ہاتھوں کو باندھ لے گا۔ اب جب ہاتھوں کو باندھ لے گا تو پھر امام جو ہے وہ قرات کرے گا، اس کی قرات سماعت کرے گا۔ قرات سماعت کرنے کے بعد پھر رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا۔ پھر اسی طرح جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو دوسری رکعت کے اندر پہلے امام قرات کرے گا، یعنی سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد کوئی سورت پڑھے گا۔ جب وہ سورت پڑھ لے گا تو سورت پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیریں زائد کہیں جائیں گی۔ پہلی تکبیر ہوگی، پھر دوسری تکبیر ہوگی، پھر تیسری تکبیر ہوگی، اور ان تینوں تکبیروں کے کہنے کے بعد ہاتھ باندھے نہیں جائیں گے۔ پھر چوتھی جو تکبیر ہوگی اس کے اندر ہاتھ اٹھائی نہیں جائیں گے، بلکہ عام جو مسنون رکوع کی تکبیر ہے وہ تکبیر کہہ کر آدمی جو ہے وہ امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے گا۔ پھر اسی طرح وہ سجدہ ہوگا، سجدے کے بعد قعدہ ہوگا، التحیات پڑھ کر پھر سلام پھیر دیا جائے گا۔ اس طریقے کے ساتھ عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو اس کی نماز کو ادا کرنا یہ مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔